ان کی گنتی کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی گنتی پھر اس کا مطلب ہے یہاں نہیں ہو رہی، اور یہ مردم شماری کے قانون، ضابطے، اصول اس سب کے خلاف ہے، اور جس کی ذمہ داری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل تمام جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس پورے پروسیس کا حصہ ہیں۔ ایس او پی بنی، ٹی او آر بنے، کمیٹی بنی، یہ ساری منظوریاں تو انہی حکومتی لوگوں نے دی ہیں، اور اگر ہماری گنتی 1.5 کروڑ اس وقت کم ہے تو یہ حکومت ذمہ دار، حکومتی جماعتیں ذمہ دار، جو کراچی کی سودے بازی کرنے والی جماعتیں ہیں، گورنرشپ پر، ایڈمنسٹریٹرشپ پر، وزارتوں پہ بیچنے والی، وہ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 30 لاکھ بڑھوا دی، ہمارا بڑا کارنامہ ہے، اور 1.5 کروڑ کا حساب نہیں دے رہے جو نہیں گنے گئے۔ اب تو ڈیجیٹل مردم شماری تھی نا، اب تو ہر چیز صاف ہو جانی چاہیے تھی۔ آج تک کی تاریخ میں کسی فرد کو یہ ایکسس حاصل نہیں ہے کہ وہ شمار دیکھ سکے کہ اس کی گنتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسس دیں گے، لیکن جعلسازی یہ کریں گے کہ ٹوٹل کا ایکسس نہیں دیں گے، آپ اپنی آبادی کے لوگوں کو کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو انفرادی ایکسس بھی ختم کر دیا، اور ایک اور جرم یہ کیا کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پر 2017 کے بلاک کوڈز کا ڈیٹا تھا وہ بھی اڑا دیا، اگرچہ کہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ موجود ہے، ہم نے تو پوری ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جعل سازی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس لیے بچنے کے لیے اس کو بھی اڑا دیا۔ تو پھر یہ شفافیت کہاں ہے؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم سے کہ بڑے شفاف طریقے سے مردم شماری ہو رہی ہے اور اب تو ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو اس میں تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے آج سے مہینہ پہلے جو کومبنگ آپریشن کیا اور اس میں یہ چیک کیا کہ کتنی بلڈنگز رہ گئی ہیں، تو وہ تعداد انہوں نے بتائی 38,000 ہائی رائز بلڈنگیں، جس کی اکثریت میں فلورز کور نہیں ہوئے۔ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ کراچی میں انہوں نے بتایا، اور اس کی اکثریت میں خانہ شماری کا بھی مسئلہ تھا اور مردم شماری کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ کام تو انہوں نے کیا کہ میم شین نمبر تو ڈلوا دیے، وہ بھی سب پہ تو نہیں ہوا، لیکن افراد کو نہیں گنا گیا۔ ہم نے خود سروے کیا، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں وہ علاقے بتائے تھے کہ اور وہ فلیٹس بتائے تھے کہ جہاں پر مردم شماری کا عملہ پہنچا نہیں، پہنچا تو ایک مرتبہ خانہ شماری کی سربراہ کا نام لیا اور چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا، آیا دوبارہ تو فارم دے کر چلا گیا، جو کہ اس کے ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ مینول مردم شماری تو ہے ہی نہیں، یہ تو ڈیجیٹل مردم شماری ہے، تو فارم دے کر چلے گئے۔ تو ایسے تمام علاقوں کی یا اس کی کچھ ایک سروے جو ہم نے کیا تھا اس کی میں نے نشاندہی کی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ اب صرف یہ زبانی جمع خرچ ہوگا، یا کہہ لیں کہ آپ ٹیبلٹس کے اوپر کچھ آگے پیچھے کریں گے، اور جو ڈیل کی ہوئی ہے بعض پارٹیوں نے گورنرشپ پر، ایڈمنسٹریٹرشپ پر اور وزارتوں پر، وہ ڈیل یہ ہے کہ 2 کروڑ 10 لاکھ 2 کروڑ 20 لاکھ تک کسی طرح پہنچا دیں، اور ہم پھر جھنڈے لگائیں کہ ہم نے تو 50 لاکھ آبادی میں اضافہ کروا دیا، اور کراچی کے اوپر ایک اور شب خون مارا جائے۔ کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ پروسیس ان کا جیسے ہی مکمل ہوگا اس کے بعد ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے۔ کراچی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ کراچی کی سیٹیں کھائی جا رہی ہیں، وڈیرا شاہی قبضہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اندرون سندھ کے ایک ایک فرد کو گنو آپ، لیکن مجھے یہ اعتراض ہے کہ کوئی سندھی اگر کراچی میں رہتا ہے تو اس کو بھی کراچی میں گننا چاہیے، کیوں نہیں گنا جا رہا؟ بلوچ رہتا ہے تو اس کو بھی گننا چاہیے۔ نہ لاڑکانہ کی ایک گنتی کم ہونی چاہیے، نہ ایک گنتی زیادہ ہونی چاہیے، نہ جیکب آباد کی کم زیادہ اور نہ کراچی کی کم زیادہ۔ ہم نے ایک گنتی بھی زیادہ نہیں چاہتے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ 1.5 کروڑ لوگ کھا جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو؟ جتنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں بجلی کے، آپ میٹرز دیکھ لیجئے، گیس کے میٹرز دیکھ لیجئے، نادرا کا ڈیٹا دیکھ لیجئے، اور بے شمار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ ناپ سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے، اور پھر ویریفیکیشن کے نام پر کچھ اوپر نیچے کر کے جو ڈیل ہے اس ڈیل کے مطابق کراچی پہ شب خون مارا جائے گا، اور جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی اس شب خون کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ ہماری نمائندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے۔
یہ مسئلہ ہمارے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہماری جابز کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کی جابز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کو کیسے قبول کر لیں گے؟ کسی کی سودے بازی کا شکار ہم کراچی کو نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اس کو اب بھی موقع ہے درست کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے آئینی قانونی حق بھی استعمال کریں گے اور جمہوری طریقے سے احتجاج بھی کریں گے، جد و جہد بھی کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے مراحل آگے بڑھ رہے ہیں، اور اچانک سے پیپلز پارٹی کو اتنی جلدی پڑ گئی کہ دھڑا دھڑ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے شیڈول جاری ہونا شروع ہو گئے۔ وہ پیپلز پارٹی جو 2.5 سال جس کو لگے انتخابات کروانے میں، اور جب ہماری جد و جہد کے نتیجے میں ڈیٹس اناؤنس ہوئی، انہوں نے اس کو پیچھے کروانے کی کوشش کی۔ کبھی کہتے تھے پولیس والے نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے بارش ہو گئی، کبھی کہتے تھے بارش ہونے والی ہے، کبھی کہتے تھے اندرون سندھ میں سیلاب آ گیا ہے، اور ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے یا آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے اپنی مرضی کی حلقہ بندیوں اور اپنی مرضی کے الیکشن کروا دیے تو اس پر بھی ان کو قرار نہیں آیا، اور انہوں نے سیٹیں چھیننا شروع کر دیں، کیونکہ لاڈلے کی فرمائش پوری کرنی ہے، لاڈلے کی تراش خراش ہو رہی ہے، ان کو جو ہے آئندہ مستقبل کا پاکستان کا لیڈر بنانا ہے۔ لیکن یہ لیڈر بناتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ یہ سوال کریں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ آواز کو دبا دیا کرتے تھے، پوری دنیا میں لوگ یہ سوال کریں گے کہ تم نیو یارک میں جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ نیو یارک کا بلدیاتی نظام کیا ہے اور کراچی کا بلدیاتی نظام کیا ہے؟ لوگ پوچھیں گے 2009 سے 2015 تک آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو کارروائی ڈالی تھی، بلدیاتی الیکشن ہی نہیں کرائے تھے، کوئی میئر ہی نہیں ہوتا تھا کراچی کا۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ 2020 سے لے کر آپ نے جا کر جنوری میں جا کر الیکشن کیوں ہوئے؟ آپ کیسے جمہوری ہیں؟ آپ کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ جو اختیارات ہیں لوکل باڈیز کے وہ کتنے ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ ضلع آبکرائے ٹیکس میں جو ہمارا 76% حصہ تھا 2009 میں 2008 میں، وہ حصہ 22% کراچی کا کیسے ہو گیا؟ آبادی بڑھ رہی ہے، حالات اس طرح کے انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، کوئی پروجیکٹ آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ کراچی کا اپنے ہی صوبے کے کیپٹل کا حصہ مارے جا رہے ہیں۔ لوگ سوال نہیں کریں گے آپ سے، اور لوگ پوچھیں گے کہ جب 15 جنوری کو انتخاب ہوا اور آپ نے جو سیٹیں جیتیں تو یہ تھیلے کیسے کھل گئے تھے؟ فارم 11 کے نمبر اور آر او کے نمبر میں فرق کیسے آ گیا تھا؟ پوری دنیا یہ سوال کرے گی کہ آپ نے جال سازی کے ذریعے سے مینڈیٹ حاصل کیا ہے، اور آپ قبضہ سسٹم سے کراچی پر قبضہ کرنے آئے اور یہ تاثر بنانے آئے کہ پورا سندھ ہم نے اب فتح کر لیا، کراچی رہتا تھا وہ بھی کر لیا۔ لوگ سوال تو کریں گے، تو ان سوالوں کا جواب بھی یہ سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ کی عظیم لیڈرشپ میں کراچی کے عوام آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور آپ کو بھاری طریقے سے ووٹ کاسٹ کر کے کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور بلاول صاحب، یہ آپ کی کرشماتی لیڈرشپ ہے جس نے کراچی کے لوگوں کو متوجہ کر دیا ہے، اور لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں ایسے لال لگائے ہیں، ایسے ہیرے جڑے ہیں، اور ایسا کام کیا ہے کہ لوگ اب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کسی طرح بلاول صاحب پرائم منسٹر بن جائیں اور ان کی ٹیم کراچی پر آ جائے۔ کتنا شاندار کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے میرے بھائی۔ لوگ سوال کریں گے۔ کل بھی کورنگی میں نالے میں، وہ نالا جو کھلا ہوا ہے، وہ نالا جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ نالا جس کے اوپر لیئرز جمی ہوئی ہیں کچرے کی، وہ بچہ گر گیا اور اس بچوں کو ڈنڈوں سے اور رسیوں سے لوگ نکال رہے تھے۔ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے ان مناظر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بچے نالوں میں اس طرح سے گر جائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ ان ظالموں نے یہ حال اس شہر کا کیا ہے، یہ قبضہ کر کے میئر بننا چاہتے ہیں، یہ پرفارمنس ہے تمہاری، قبضہ کر کے میئر بنو، وڈیرا شاہی نظام بناؤ، الیکشن کمیشن تمہاری اے ٹیم بن جائے، تمہاری نوکر بن کر کام کرے، غلام بن کر کام کرے، اور تم 3.5 کروڑ انسانوں کے اوپر اس طرح سے اپنی جارحداری کو قائم کرو۔ 6 مئی کو گلشن اقبال میں بچہ ابھیان گٹر میں گر گیا تھا، آج تک اس کی لاش نہیں ملی۔ اس کا باپ مجھے میسج کرتا ہے، میری ہمت نہیں ہے میں اس کو جواب دے سکوں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا میں دوبارہ اس کے گھر پہ جاؤں، میں رات کو گیا تھا وہاں 6 مئی کو، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، میں کیسے اس کی ماں باپ کو فیس کروں۔
لیکن ان ظالموں کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی حیا نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یار لوگ بھی تو گٹر کے ڈھکن چوری کر لیتے ہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ابھی میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. یہ ان کا اقتدار ہے. بچے, نوجوان, بوڑھے سب گولیوں کا, اسٹریٹ کرمنل کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. کہاں ہیں یہ سارے ادارے, ہمارے ریاستی ادارے؟ ان لوگوں کی زمین پر قبضے ہو رہے ہیں اور ایک سسٹم کام کر رہا ہے, اور وہ سسٹم کہتا ہے قبضہ چھڑانا ہے, اتنے کروڑ روپے دو. اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں ہماری پیپلز پارٹی میں بہت رسائی ہے, ہم تو بلاول سے بات کر لیں گے. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی زرداری صاحب سے بھی بات ہو جائے اور بلاول سے بھی بات ہو جائے, تب بھی بات یہ طے پاتی ہے کہ پیسے دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. ڈیل کر لو, قبضہ تو نہیں ملے گا ایسے تمہیں. اس شہر کے لوگوں کی زمینیں محفوظ نہیں ہیں, اس شہر کے لوگوں کے بچے محفوظ نہیں ہیں, اس شہر کے لوگوں کے جوان محفوظ نہیں ہیں. ہماری عورتوں سے سرے عام زیورات چھنتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پر زوم یہ ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, لہٰذا ہم اپنا میئر لے کر آئیں گے. تو 15 جنوری کو انہوں نے جو کچھ کیا, پھر اس کے بعد اپنے آروز کے ذریعے نتیجے بدلوائے, پھر ریکاؤنٹنگ میں تھیلے کھلوا کے اپنی مرضی کے تھیلے ووٹ ڈلوائے. ساری چیزیں آشکار ہیں, سب کچھ موجود ہے. پھر اس کے بعد ضمنی انتخاب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 2 مہینے ڈیلے کروایا. پھر الیکشن اناؤنس کیا تو تیاری کی پوری. پھر مزید سیٹوں پہ قبضہ کیا. پھر سیٹوں پہ قبضہ کر کے اپنے نمبر 98-99 تک پہنچا دیے. کیا یہ جال سازی ہے؟ اگر صحیح حلقہ بندیاں ہوں اور اس کا آدھا الیکشن بھی فیئر کرا دو, تب بھی تم 40 تک بھی نہیں پہنچ سکتے. 30-35 تک بھی پہنچ جاؤ تو بہت بڑی بات ہے. تم 98 پہ پہنچ گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ نمبر پھر بھی پورے نہیں کر سکے. اور اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, اس کے نمائندوں کی جو کل نامینیشنز ہوئی ہیں, ہماری تعداد 193 ہے, پیپلز پارٹی کی تعداد 147 ہے. اور اگر وہ اپنے سارے لوگوں کو بھی اس کے علاوہ ملا لیں, جس کے لیے ہم بھی جائیں گے سب پارٹیوں کے پاس, کہیں گے کہ یار اس شہر کے لیے ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, پھر جائیں گے, مانے یا نہ مانے پھر بھی جائیں گے. اگر وہ اپنے ہاں بھی اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تب بھی 166 بنتا ہے. تو 193 کہاں اور 166 کہاں؟ اقرار بھی کرتے ہیں ان کے وزراء, لیکن کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی میئر بنائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر قبضہ کریں گے. تھوڑا سا قبضہ رہ گیا وہ اور کریں گے. انسانوں کو خریدیں گے, جال سازی کریں گے, ان کو مجبور کریں گے. ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم جیلوں سے لے کر آئیں گے. جس آدمی کو اتنے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو لا کر بھی کیا کرواؤ گے تم؟ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, اگر شو آف ہینڈ ہے لوگ آئیں گے ہی نہیں. تو کتنا زبردست قسم کی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک نمائندہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے یا منتخب ہوا ہے کسی سیٹ پر, وہ اپنی کونسل کے اجلاس میں آئے گا ہی نہیں اپنی مرضی سے. کتنی زبردست جمہوریت ہے, کتنی شاندار مثال قائم کر رہے ہیں. جائیں بلاول صاحب نیو یارک, لنڈن, جائیں پوری دنیا میں اور بتائیں کہ ہم نے اتنے زبردست طریقے سے لوگوں کو لاپتہ کر کے, پولیس کے ذریعے اٹھوا کے, جبراً ان سے اپنی حمایت کروا کے کراچی پر قبضہ کیا ہے. وڈیرا شاہی نظام تسلط, چہرہ جس کا بھی ہوگا کام وڈیروں کا ہی ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتے اپنا, یہ بات یاد رکھیں. پیپلز پارٹی اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتی. چہرہ جس کا بھی رکھیں گے کام وڈیروں کا ہی چلے گا. سامنے والا بندہ نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا, ان کے حق میں دلیلیں دیتا رہے گا, 4 سال ایسے گزار دے گا. یہ شہر اگر کچھ کرنا ہوتا تو ایڈمنسٹریٹر تو تمہارے ہی تھے, وزیر بلدیات تو آپ کے ہی ہیں, بجٹ بھی آپ کا, پیسے بھی آپ کے, 98% ریونیو بھی کراچی سے لے لیتے ہو. تو کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی آج تک 15 سال تک؟ کچھ کرنے والے ہوتے تو اندرون سندھ کو ہی کوئی ڈیولپ کر دیتے نا, وہیں کوئی تعلیم کا معیار بنا دیتے, وہیں کوئی صحت کی سہولت دے دیتے. کہتے ہیں انگریز آتے ہیں علاج کرانے اندرون سندھ, کیوں بے وقوف بناتے ہو میں یار؟ اتنے بے وقوف اب لوگ نہیں ہیں. اب اندرون سندھ کے لوگ بھی شعور حاصل کر رہے ہیں, اسی لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جب سے ہم نے وڈیرا شاہی نظام پر بات کرنا شروع کی ہے, اجاگر کرنا شروع کیا ہے, ان کے مظالم بتائیں جو سندھیوں پہ وہ کرتے ہیں. تو ان کو تکلیف ہوئی ہے, اور یہ عام سندھیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سندھیوں کے خلاف بات کر رہا ہے. اور بھائی پنجابیوں کا بھی کوئی وڈیرا ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی بات کریں گے.
اس کا نام وڈیرا ہو یا جاگیردار ہو. جاگیرداری اور وڈیرا شاہی ایک سماج ہے, ایک سماج اور ایک نظام ہے, ایک ریاستی نظام تخلیق کر دیا ہے انہوں نے اس طرح سے, اور یہ مقامی سب سے زیادہ استحصال تو اپنے ہی رعایا کا کرتے ہیں. اس لیے کسی صورت میں بھی یہ قبضہ مینڈیٹ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے نمبر زیادہ ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جیلوں میں موجود لوگ کیوں نہیں حلف لے سکے. راجہ سکندر سلطان صاحب بتائیں نا کیوں نہیں لے سکے. وہ راجہ سکندر سلطان بنے, راجہ سکندر بھٹو زرداری نہ بنے. ان کو اپنی ذمہ داری, وہ پیسے لیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, ان کو تنخواہ ملتی ہے, وہ ہمارے سرونٹ ہیں, سول سروس میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہماری تنخواہ لے رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے پے رول پہ نہیں ہے. کیوں ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور کیوں ان کا پورا یہاں اعجاز انور چوہان ان کے جو ہے وہ ڈسپوزل پر ہے پیپلز پارٹی کے. کیوں جو سندھ کا نمائندہ ہے یہاں سے ممبر الیکشن کمیشن, وہ سارے فیصلے وہ لکھتا ہے, جال سازی پر مشتمل تمام چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. یہ کیا الیکشن کمیشن ہے, یہ کیا مذاق ہے. چل رہا ہے, چلاؤ, ہم بھی موجود ہیں انشاءاللہ, دیکھیں گے. اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, اپنے جو دھبے اور بدنما داغ ہیں ان کو دھونے کی کوشش کریں, اپنی ساکھ کو بحال کریں, اور صحیح طریقے سے یہاں پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان کو آزاد طریقے سے یہاں پر لا کر رائے دہی کا حق دیا جائے. لوگ ڈر رہے ہیں, آج بھی اسکروٹنی ہے. مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کے ایم سی سے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, جہاں پر ہم جائیں گے اپنی سٹی کی نومینیشن کے لیے, ہمیں مختلف جگہوں سے اسکروٹنی کے موقع پر گرفتار نہ کر لیا جائے. یہ کون سا نظام چل رہا ہے بھائی؟ بھائی کسی نے جرم کیا ہے آپ اس کو پکڑیں, کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں, پھر آپ کہیں گے کہ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی, لوگوں کے ضمیر جاگے تھے اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے. ویسے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ان کے وزراء کہتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت سے بہت نالاں ہیں, ان کی پالیسیوں سے, اس لیے وہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں اور اس لیے اب ہمیں ووٹ ڈال دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں ایسا کون سا آدمی ہے جو پی ٹی آئی کے, میں اس لیے شامل ہوا کہ ملک ظاہر ہے ایک پازیٹیو ہے, میں شامل ہوا. اب اگر وہ نالاں ہیں اپنی قیادت سے تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دے گا ملک کی ترقی کے لیے اور ملک میں انصاف کے لیے اور عدل کے لیے, اور جماعت اسلامی کی طرف نہیں آئے گا. جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ڈالے گا, وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا. دنیا میں پتہ ہے کوئی ایک انسان لا کے دکھا دو جو یہ کہے, اور جائیں آپ پورے شہر میں پھر آج چیلنج کر رہا ہوں, پورے شہر میں آپ وزٹ کریں, پورا میڈیا جائے اور لوگوں سے سوال کریں کہ پیپلز پارٹی کا میئر آنا چاہیے یا جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. سوال بس یہ کریں, اور اگر 90% سے کم رزلٹ ملے تو مجھے بتائیے گا. 90% سے زائد لوگ آپ کو کہیں گے جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. اتنی بڑی بات کوئی نہیں کرتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم شہر میں چلتے پھرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کی تمنائیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے میری درخواست کیا, میرا مطالبہ ہے کہ ماحول کو ٹھیک کیا جائے. یہ جبر کے ذریعے سے کسی کو تبدیل نہیں کیا جاتا, جبر کے ذریعے سے آپ ذہنوں پہ پردے نہیں ڈال سکتے. جو مجرم ہے اس کو پکڑیں, جس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو موقع تاک کر پورے پروسیس کو اغوا کرنے کی کوشش کریں, اس میں جلد بازی کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ پروسیس کو آگے بڑھائیں. ان حالات میں پیپلز پارٹی اپنی پوری کارروائی ڈالے گی. پہلے بھی خرید و فروخت کی کوشش کر رہے تھے, اب تو حالات کے جبر میں وہ چاہیں گے لوگوں کی وفاداریاں اپنے خرید لیں یا جبر کے ذریعے ان کو ایک طرف کر دیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ کہ جو منتخب ہیں یا اب جو ہاؤس کا حصہ بن گئے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کو آزاد مرضی سے اپنی رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ گنتی میں زیادہ ہیں, اس بات کو اب پیپلز پارٹی کو تسلیم کر لینا چاہیے, اپنی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہیے. سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, ملک توڑنا گوارا کر لیا, عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا. 50 سال 52 سال بعد بھی اگر آپ یہی تاریخ دہرا رہے ہیں تو آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کبھی سینٹ میں جا کر انسانوں کی منڈی لگائیں,
وہاں پر بلوچستان میں لوگوں کو خریدیں، کے پی میں جا کر لوگوں کو خریدیں، اور اسپیشلسٹ ہیں، یعنی بڑی بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی سے مدد لیتی ہیں اس کام کے لیے، خود نہیں کرتی. یعنی آپ دیکھیں جب پنجاب میں اور کے پی میں لوگوں کی خرید و فروخت کی گئی سینٹ کے لیے تو اسپیشل اسائنمنٹ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو، لیا تھا بلکہ انہوں نے خود، کیونکہ اس کے ایکسپرٹ ہیں یہ انسانوں کی منڈی لگانے کے، چونکہ جمہوریت کے ایکسپرٹ ہیں. تو یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کا کنڈکٹ ہے، اور یہ ان کی طرز حکمرانی ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور جو ان کی پرفارمنس ہے جو شہر کے نالوں میں بچے ہمارے ڈوب رہے ہیں. میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس پر اپنی آواز کو بلند کریں. میں پاکستان کے تمام وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے، الیکشن میں امن و امان قائم کرنا ہے، لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، ان سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ادارے فسطائیت کا ساتھ نہ دیں، عوام کو آزاد مرضی سے اپنی رائے استعمال کرنے کا جو طریقہ موجود ہے اس طریقے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر وہ ادارے خاموش رہیں گے یا وہ ادارے فسطائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ عوام کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے اب یہ سب کا امتحان ہے، اور انہوں نے شیڈول اناؤنس کیا ہے. جلد بازی اس لیے ہے کہ اندرونی مسائل بھی بہت ہیں. ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی کے یہ اندرونی مسئلے ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل تو اس کی نہیں بیان کروں گا، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کے اپنے اندر یہ تلاطم کیوں ہے بپا، کیوں کئی دھڑے بن چکے ہیں اس وقت، کیوں اس وقت اتنی مارا موری چل رہی ہے. ظاہر ہے یہ اس کو بھی طاقت کے ذریعے مینیج کریں گے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی باضمیر انسان سے پوچھیں گے نا جب کہ کراچی کا میئر کس کو ہونا چاہیے، تو اس کے اندر کی آواز یہی ہوگی کہ جماعت اسلامی کو ہونا چاہیے. اس نے جماعت اسلامی کا طرز دیکھا ہے. دیکھیں اس وقت جتنے بھی چیئرمین وائس چیئرمین ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے، ناظم تھے، تو یہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ کس کا علاقہ ہے. پیسے دیے تو سب کو برابر دیے، امپاور کیا. آج یو سیز کو 5 لاکھ روپے ملتے ہیں ماہانہ آج کی تاریخ میں. اور سیف بھائی آپ کی یو سیز جب اس وقت نعمت اللہ خان صاحب تھے تو کتنا بجٹ انہوں نے الوکیٹ کیا تھا؟ 1 کروڑ روپے سالانہ دیا تھا اس وقت. 2001 سے یعنی 2003 میں، 2004 میں، 2005 میں 1 کروڑ سے اوپر ہو گیا تھا. 1 کروڑ روپے فی یو سی آپ لگا لیں، 12 سے تقسیم بھی کر دیں تو اس وقت کی ڈالر ویلیو تھی تقریباً 50 روپے 55 روپے. اس وقت کی ڈالر 300 روپے سے کراس کر گیا ہے. آپ سوچیں کہ کتنی امپاورمنٹ ان نعمت اللہ خان صاحب نے کی تھی، نچلی سطح پر لوگوں کو امپاور کیا تھا. یہ مزاج ہے پیپلز پارٹی کا. تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں کریں، کہیں گے خود کماؤ خود کھاؤ، اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ. ان کا فارمولہ یہ ہے، کرپشن کرو لوٹ مار کرو اسی میں سے بناؤ، ہم نہیں دیں گے. اس لیے سب چاہتے ہیں جو بھی باضمیر آدمی ہوگا جو ایمانداری سے کام، ہر جگہ چور تو نہیں ہوتے سارے، ہر جگہ ڈاکو تو نہیں ہوتے. بعض لوگ واقعی ہوتے ہیں کہ چلو ایک پارٹی میں ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس بنیاد پر ہم کام کریں. ان کی آواز بھی یہ ہوگی کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے تاکہ اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بھی ہو اور گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا میکینزم بنے، کام کرنے کا کوئی ماحول بنے. تو میری تمام کراچی کے بعد بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے، اس لیے کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کراچی کی طرف، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا فرد ہے اس کی خواہش ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر بنے. اوورسیز پاکستانی اس وقت ان کی بڑی ایفیلیشن دوسری جماعتوں سے، پی ٹی آئی سے ہے، ظاہر سب کو ماننا چاہیے، لیکن ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر بنے. میری بات اگر غلط ہو تو کہیں پر بھی کسی بھی غیر جانبدار کسی کمپنی کو ہائر کریں اور سروے کروا لیں. تو جب اتنی بڑی لوگوں کی یہ خواہش بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، تو میں چاہوں گا سب آواز بھی بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آواز بلند کریں، اپنا رول ادا کریں. جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، اور ان کو ایکسپوز کریں، ان کی فسطائیت کو ایکسپوز کریں جو کچھ یہ ہمارے اس شہر کے ساتھ اور ہمارے صوبے کے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اگر اس طرح سے پکڑنے والے ہوتے لوگوں کو تو پھر آپ یہ جو ہمارے ہزاروں لوگ شہر میں قتل ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہی کیمرے ہوتے ہیں، وہی آپ کا سسٹم ہوتا ہے، وہی ادارے ہوتے ہیں، اور دندناتے پھرتے ہیں قاتل، آرام سے واردات کرتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں. ایک بیک اپ میں بائک ہوتی ہے، ایک آگے چل رہا ہوتا ہے، آرام سے نکل جاتے ہیں. آپ ایسے دہشت گردوں کو پکڑنے والے ہوتے تو آپ
کہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ تو صدر رہے اس ملک میں، آپ کی حکومت رہی وفاق میں، ابھی بھی حکومت ہے، بے نظیر کے قاتل کیوں نہیں پکڑے آپ نے تو آج تک ان کی نشاندہی نہیں کی. آپ ایسے پکڑنے والے ہوتے تو آج آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ 50,000 موبائل چھنتے ہیں، حالانکہ وہ موبائل بتا رہے ہیں جن کی رپورٹ ہوتی ہے 5 لاکھ چھنتے ہوں گے کم از کم. تو وہ کیوں نہیں پکڑتے نیٹ ورک؟ آپ ایسے ہی پکڑنے والے ہوتے تو جو منشیات کے انڈے فزیکلی آبادیوں میں موجود ہیں اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے آپ؟ کیوں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو؟ آپ اپنی جو فسطائیت ہے اور آمرانہ طرز حکومت ہے اور مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں یا قاتلوں کو پکڑتے ہیں یا اسٹریٹ کرمنل کو پکڑتے ہیں؟ پکڑ رہے ہوتے تو شہر کا یہ حال تھوڑی ہوتا. سر یہ بتا دیجیے کہ جماعت اسلامی ایک جانب تو کافی مطمئن لگ رہی ہے نمبرز کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کافی زیادہ خوفزدہ بھی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان سے آپ کے رابطے ہوئے، انہوں نے بھرپور آپ کو سپورٹ کرنے کی یا حمایت کرنے کا کوئی اعلان کیا باقاعدہ طور پر، اور جو گرفتار کارکنان ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ گئے ایز اے سیاسی جماعت کے، کیا آپ ان سے جا کے ملاقات کریں اور اب بھی ان کے ضمیر نہ بکے اس حوالے سے آپ نے اپروچ کی؟ دیکھیں ہمارا رابطہ بھی ہے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے جمہوری عمل میں الحمدللہ جماعت اسلامی وہ سب کر رہی ہے. اور ظاہر ان کی پارٹی نے جو ہماری حمایت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر اب سب کو جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. اور ویسے بھی اس شہر میں تو جماعت اسلامی کا معاملہ الحمدللہ ایسا ہے کہ پارٹی ڈسپلن یا کسی وجہ سے دوسری پارٹیوں کے لوگ یہ کہیں گے کہ جماعت کی طرف نہ جائیں، ورنہ اگر آپ واقعی منتخب لوگوں سے بھی سروے کریں گے تو اکثریت یہ چاہے گی کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے. لیکن یہ تو صحیح ہے، لیکن جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں معلوم ہے نا. خوفزدہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا کر لیں گے؟ یہ کیا مطلب مزید کر لیں گے جو میئر بن کے جو ابھی نہیں کر رہے؟ تباہی ہے نا، کرپشن ہی کرپشن ہے، لوٹ مار ہی لوٹ مار. میں خوفزدہ اس بات سے ہوتا ہوں کہ کیا ہمارا اس شہر میں ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس میں کرپشن ہوگی. سڑک بنے گی تو اس میں 90% کھا جاؤ گے، ہاتھوں میں سڑک آ جائے گی. مجھے اس سے خوف آتا ہے بھائی. ورنہ کیا ہے؟ کیا ہم جی نہیں رہے؟ کیا ہم پولیٹکس نہیں کر رہے؟ کیا ہم جد و جہد نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کو ایکسپوز نہیں کر رہے؟ کرتے رہیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے، دوبارہ سے یہاں ڈیولپمنٹ ہو، شہر ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. میرے خیال ہے اس میں مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کو حالات دیکھتے ہوئے بائیک آؤٹ کیا تھا، اب وہ اپنا تیاری کریں بس. اب ان کے کمنٹس میں کیا کمنٹس کروں؟ اچھا سر، 77 سال گزر گئے ہیں اور تقریباً، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت مزید جو ہے وہ ایک بند گلی میں جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے شاید سیاست چھوڑنے کا بھی فیصلہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں، جمہوری جماعتیں جنہیں کہا جاتا ہے، جمہوریت پہ عمل کرنے والی جماعتیں، یہ بند گلی میں جاتی جا رہی ہیں، تو آگے آنے والے وقت میں تو تمام ہی سیاسی جماعتیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی جا سکتا ہے. آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس نظام کو، سسٹم کو چینج کرنا کس طرح بہتر رہے گا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور اس پہ سبھی کو سوچنا ہوگا. خود سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب دوسروں پر کارروائی ہوتی ہے تو سب تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنے اوپر ہوتی ہے تو ظاہر پریشانی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ پاکستان میں نکلے گا. لوگوں کی وفاداریاں بدلوانا، اعلانات کروانا، یہ نہ ماضی میں کبھی پائیدار چیز تھی نہ آج یہ پائیدار ہے. وقتی طور پر کوئی ہدف کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، جمہوری عمل کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ چیزیں، یہ ہتھ کنڈے کبھی بھی کامیاب ثابت نہیں ہوئے. آپ کسی بھی پارٹی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن یہ طریقہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. آج جو تالیاں پیٹ رہے ہیں کل پچھتائیں گے. اس لیے ہم اصولی بات کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جس نے جرم کیا ہے اس جرم کو سامنے لانا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں، سسٹم تو جو بھی ہے نا، اس سسٹم کو امپروو کریں. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں تو عدالتوں کو ٹھیک کرو نا. اگر 75 سال سے کس کی حکمرانی ہے؟
جس کی حکمرانی ہے، سوال تو اس سے بنتا ہے کہ آپ نہ عدالتوں کا نظام دے سکے درست، نہ آپ بیوروکریسی کا نظام درست دے سکے، نہ آپ جاگیرداری ختم کر سکے، نہ وڈیرا شاہی کا خاتمہ کر سکے، نہ عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا کوئی نظام بنا سکے، نہ آپ لوگوں کو پانی دیتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو بجلی پراپر دیتے ہیں، آپ مہنگائی، بے روزگاری، اس کے عذاب کو مسلط کرتے ہیں. جو 75-76 سال سے برسر اقتدار طبقہ ہے، میں پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان میں برسر اقتدار طبقات کون سے ہیں؟ پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی ہے، پاکستان میں برسر اقتدار طبقات میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں. آج ایک پارٹی جو سیاست چھوڑ رہے ہیں، کل دوسرے کے ساتھ سیاست جوڑ لیں گے. مینجمنٹ ہوگی، لوگ تبدیل نہیں ہوتے ہیں، وہی رہتے ہیں. تو یہ تو پورے جمہوری نظام پر سوالیہ نشان ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن، جس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کرانا اور شفاف کرانا، وہ پارٹیوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اس وقت بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو جب آپ پورا کا پورا نظام جن کے ہاتھ میں رہا ہے وہ رسپانسبل ہے نا، ایک عام آدمی تو رسپانسبل نہیں ہے. جنہوں نے 75 سال سے رول کیا ہے، جن طبقات نے، جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، پارٹیاں بگاڑی ہیں، پارٹیاں چلائی ہیں، جنہوں نے اس پورے سسٹم کو قائم رکھا ہے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کچھ جاہل لوگ نہیں ہیں 75 سال سے جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ سارے طبقات. تو ان پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ تو سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے تو جہالت میں ڈبویا ہے ہمیں. انہوں نے تو پاکستان کو اپلفٹ نہیں کیا، ڈیولپمنٹ نہیں کی یہاں پر. تو پہلے تو یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ناکام ہو گئے بری طرح، اور پھر عوام کے پاس جائیں، کوئی ڈائلاگ کریں، کوئی بات کریں. یہی پاکستان ہے، یہی 75 سالہ تاریخ ہے. اور یہ جماعت اسلامی ہے نا جس میں آج بھی ڈیموکریسی ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوتی. اتنی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، میں ٹوٹل نل انوائٹ نہیں کرتا کسی کی کسی چیز کو، اس کے کارکنوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، لیکن اس پوری پارٹی میں جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی نہیں ہے. وصیت پہ چل رہی ہے، وراثت پہ چل رہی ہے. آپ نون لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں خاندان پہ چل رہی ہے. اور پارٹیوں کو میں خود مطلب پی ٹی آئی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کس طرح سے آرگنائز کی. اتنا بڑا لوگوں کی اوور ویلمنگ آپ کی سپورٹ ہے، تھی اور ہے، تو پھر پارٹی کی آرگنائزیشن پھر اسی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی. تو یہ سوالیہ نشان سب کے لیے ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے. وقتی فوائد کے لیے دوسروں کو خراب کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تالیاں پیٹتے ہیں، اور جب اپنے اوپر آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اس پر ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اس پر ایک گفتگو کی ضرورت ہے. اس پر آگے بڑھنے کے لیے واقعی کچھ چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو، کہ ہم یہ اب چھوڑتے ہیں، تبھی بات بنے گی. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ عوام خود اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہ بھی درست راستے پر رہیں. آپ کا سوال بہت اہم ہے. ہمارا رابطہ ہے، اور ہم اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی اور جو بھی ہمارے رابطوں کے معاملات ہیں وہ سب ہم کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور اللہ نے چاہا تو میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک آخری سوال ہے کہ اب اس کے بعد تو سوال ختم ہو گیا. الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز، آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیپرا نے جو عوام کی رائے مانگی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شہریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے تو بہت واضح ہے. ایک ہی تو رائے ہے جماعت اسلامی کی، باقی تو سب ایسے ہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ کے الیکٹرک سے سمجھوتا کیا ہے، اور ہم تو بہت واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنریشن ہے وہ اس وقت قومی تحویل میں لینی چاہیے. جو بجلی کی جنریشن، اس لیے کہ ایکسس بجلی ہے پورے ملک میں، کراچی کو وہ بجلی مل جانی چاہیے. زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا، سستی بجلی ملے گی. ابھی تو مہنگی بجلی بنا رہا ہے کہ الیکٹرک سب سے زیادہ. جو ڈسٹریبیوشن کا لائسنس ہے نا ابھی اس وقت، عمران بھائی، اس وقت جو لائسنس جو رینیو ہونا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہونا ہے. اس ڈسٹریبیوشن کے لائسنس میں اب ان کو جو کمپنیاں ہیں زیادہ انوائٹ کرنی چاہیے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے اس کو گزارنا چاہیے، اور میرٹ کی بنیاد پر زیادہ کمپنیوں کو انوالو کر کے یہ لائسنس دینا چاہیے. اس وقت ٹرانسمیشن کا لائسنس تو 30 تک ہے، اور جنریشن کا بھی اسی طرح ہے. تو جنریشن قومی تحویل میں لیں، مونوپولی ختم کریں، اور لائسنس جو ڈسٹریبیوشن اور اس کا ہے ٹرانسمیشن کا، اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے. اس لیے کہ کوئی کمپنی اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا لائسنس جو ہے وہ آپ جو اگر 30 سال تک کی مدت ہے تو 30 سال تک چلائیں گے. پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات ہو چکی کہ بھائی ان کا فارنزک کرو،
ان کا لائسنس کینسل کرو، اس کے اوپر ریویو کرو، تو پھر اس کے بعد نیپرا اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کرتا؟ نیپرا تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا. آپ نیپرا کی ہیئرنگ میں جائیں، آپ نے سوال کیا نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے اس میں، صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا فرد اس میں نہیں ہوتا لوگوں کی نمائندگی کے لیے. میں ہوتا ہوں، عمران شاہد ہوتے ہیں یا ہمارے اور کوئی ساتھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم زیادہ بات کریں تو مائک بھی بند کر دیتے ہیں. بہرحال ہم اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں، ہم تحریر بھی بھیج دیتے ہیں، ریکارڈ ہمارا موجود ہے وہاں پر. تو ہم بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس پر اپنی آواز اتنی زیادہ طاقتور طریقے سے بلند کریں کہ انہیں کوئی بھی غلط کام کرنے کی ضرورت نہ ہو سکے. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ. اچھا، ہم ذرا جلدی یہاں سے نکلیں گے، ہماری خواتین کا ایک یہاں پر اجتماع ہونا ہے، تو آپ لوگ ذرا ان کو زاہد بھائی کو ایسا کر لیں کہ سرو نیچے ہی کر دیں، وہ خواتین کا اجتماع ہے یہاں، سرو یہاں کر دیں پھر اس کے بعد. ٹھیک.